بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہمارے چوٹوں پر شفقت نہ کریں، ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کریں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی میری سنت پر نہیں ہے، میری تعلیمات کے مطابق وہ عمل کرنے والا نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہترین آداب بھی سکھلائے ہیں. کہ ہمیں فرائض کی تعلیم دی ہے، سنتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے. تو ایک درجہ ہوتا ہے ادب کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ادب بھی سکھلایا ہے کہ مسلمان ادب بھی اختیار کرے. یہ حدیث پاک بھی ادب سے متعلق ہے کہ بڑے کا اکرام کرنا، اور بڑا ہونا اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، مرتبے ہیں. ایک ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بڑا، یہ بھی قابل احترام ہے. ایک ہوتا ہے مقام کے لحاظ سے بڑا، کوئی عہدہ کے لحاظ سے اسے وہ برتری حاصل ہے. تو اس کا بھی ادب و احترام ہوتا ہے. کوئی علم اور عمل تقوی کے لحاظ سے بڑا ہے تو اس کا بھی احترام ہوتا ہے. اسی طرح معاشرے میں رہتے ہوئے عزیز و اقارب، دوست احباب، دوسرے اہل اسلام، تو ان کے مختلف درجے ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں. ان کے مرتبے کے مطابق ان کا اکرام کرنا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی کا چچا باپ کی مانند ہے. یعنی جس طرح باپ قابل اکرام ہے، چچا بھی اسی طرح قابل اکرام ہے. فرمایا کہ بڑا بھائی والد کی طرح ہے. یعنی بڑے بھائی کا بھی مرتبہ احترام وہ والد کی طرح ہے. تو اس طرح بہت سی
تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور ادب اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بیان کیے کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا کرو، ان سے پیش قدمی نہ کیا کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں اتنے ادب و احترام سے، اتنے سکون سے بیٹھا کرتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، اور پرندے گویا کہ ان کے سروں کے سکون اور ٹہرنے کی بنا پر پرندے بھی وہ ٹہرے ہوئے ہیں۔ اگر سر کو ہلایا جائے، آگے پیچھے کیا جائے تو پرندہ اڑ جائے، ٹہنی پر بیٹھے ٹہنی ہلنے لگ جائے تو پرندہ جو ہے وہ ٹہنی چھوڑ دے گا۔ تو فرمائے گوئے کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، یعنی انتہائی اطمینان سے، سکون سے وہ حاضری دیتے ہیں۔ تو جب یہ ادب اختیار کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، کہ ان کے دلوں کو تقوی سے مزین کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ تعالی جو احکم الحاکمین ذات ہیں، اس نے صحابہ کرام کے دلوں کو چانٹا تقوی کے لیے کہ انہوں نے آداب پورے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی پیوست کر دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی کو ان کے ساتھ چمٹا دیا۔ تو یہ انعام بیان کیا آداب کے بعد، اور پھر مزید بھی انعام فرمایا، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو ادب اختیار کرنا، جو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، رفعتیں، بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اہل اسلام کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، ان میں ایک ابو جہل بھی تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھی تھے، سردار تھے۔ ایک ابو سفیان بھی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، شروع میں یہ دونوں اسلام کے مخالف تھے،
اور غزوہ بدر میں دونوں نے مل کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا۔ ابو جہل تو قتل ہو گیا، کفار کی جانب میں وہ قتل ہو گئے۔ ابو سفیان وہ محفوظ رہے، زندہ رہے۔ پھر انہیں بعد میں اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی۔ تو وجہ بیان کی ہے ایک کہ ابو سفیان میں کچھ ادب تھا، وہ اسی وقت بھی اہل اسلام کا کبھی کبھار ادب و احترام کرتا تھا، اور بعض دفعہ ابو جہل سے بھی وہ بحث شروع کر دیتا کہ آپ بے جا باتیں بھی نہ کہا کریں ان کے بارے میں۔ تو ان کے ادب کی بنا پر جو انہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بھی اس کو مسلمانوں میں داخل کر دیا۔ اور دوسرا جو ان کا ساتھی تھا وہ محروم رہا۔ تو جیسے مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہو جاتا ہے وہ نصیب والا ہو جاتا ہے، اس کی مقدر اونچی ہو جاتی ہے، اور جو بے ادب ہو جاتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنی زندگی کو سرخرو بنانے میں، تقوی حاصل کرنے میں، اپنی کامیابی میں ادب کو بہت دخل ہے کہ آدمی جو ہے وہ آداب کو اختیار کرے۔ بے ادبی، گستاخی، تو اس سے اللہ کی طرف سے ناراضگی اور غضب کا اندیشہ، محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، الدین کلہ ادب، دین تو نام ہی ادب کا ہے، یعنی آداب اختیار کرے گا دین پر چلنے کی توفیق ہوگی، دین میں مضبوط ہو جائے گا۔ ادب چھوڑ دے گا تو پھر دین سے محروم ہو جائے گا، کامیابیوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو آدمی معاشرے میں، رہن سہن میں آداب کو اختیار کرے تو یہ نیک نامی کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق